ان مشرکوں کافروں کا وہ جملہ اور یہ کلمہ گویوں کا عمل کہ جن کا انداز یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اور بچوں کو اذیت ہو. پیاس کی اذیت تو تھی ہی، خوف، دہشت. اس لیے انداز یہ تھا کہ پہلے ایک خیمے میں آگ لگاتے تھے، جب بیویاں دوسرے خیمے میں آ جاتی تھیں تو پھر اس خیمے میں آگ لگاتے تھے، جب اس خیمے میں آگ لگ جاتی تھی بیویاں تیسرے خیمے میں آ جاتی تھیں پھر اس خیمے میں آگ لگا دیتے تھے. اور بیویوں کی نگاہ کے سامنے کتنے بچے شہید ہوئے ہیں، بیویوں کی نگاہوں کے سامنے کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. بس میں جملہ عرض کر دوں. حضرت امام حسن کو جب زہر دیا گیا اور زہر آپ کے جسم مبارک پہ اثر کر گیا اور مشہور ہے کہ آپ کے دہان مبارک سے خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے آنے لگے. آپ نے امام حسین کو بلوایا، وصیتیں فرمائیں اور اپنے بچوں کو امام حسین کے سپرد کیا. چنانچہ بعد امام حسن آقا حسین امام حسن کی پوری فیملی کے سرپرست خاص بھی تھے. امام حسن کے بچوں کو، یتیموں کو امام حسین نے پالا تھا بچوں کی طرح. جو کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں صرف امام حسن کا ایک بچہ شہید نہیں ہوا ہے قاسم، کربلا میں امام حسن کے کئی بچے شہید ہوئے، جن میں سے ایک وہ ہے جس کی عمر تقریباً 10 اور 11 کے درمیان ہے. یعنی بس امام حسن کی وفات مبارک سے پہلے اس کی ولادت ہوئی تھی، تو اب 10 سال کے بعد اس کی عمر بس 10 سے کچھ زیادہ ہے. یہ بچہ اپنی ماں کے پاس کھڑا ہوا تھا. امام حسن کی مصیبتیں ہیں. یہ بچہ اپنی ماں کے پاس کھڑا ہوا تھا جب خیمے میں آگ لگائی جا رہی تھی. ایک شقی داخل ہوا اور جیسے ہی داخل ہوا تو اس کی ماں سہم کے خیمے کے ایک طرف ہو گئی اور وہ 10 برس کا بچہ خیمے کے دروازے سے چمٹ کے رہ گیا. اس شقی نے داخل ہو کے ایک تلوار ماں کی نگاہ کے سامنے ایسی ماری کہ بچہ درمیان سے 2 ٹکڑے ہو کے زمین. اجرکم علی اللہ. وہاں امام حسن کے دہان مبارک سے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، یہاں امام حسین کی اولاد کے، امام حسن کی اولاد کے ٹکڑے سامنے. خود جناب قاسم کی لاش کے ساتھ جو روایت مشہور ہے، معلوم ہے کہ جب گھوڑوں سے پامال ہو گئی تو کہتے ہیں کہ قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. پھر امام حسین سب کو لائے تھے، مگر جس انداز سے لائے تھے وہ انداز الگ تھا، اور جب جناب قاسم ابن حسن کو لائے تو انداز الگ تھا. کچھ کہتے ہیں کہ اپنی ردا بچھائی اور اس میں لاش کے ٹکڑے جمع کیے. لاشا نہیں، گویا ایک میت کے ٹکڑوں کی ایک گٹھری تھی جو اٹھا کے لے آئے ہیں. آقا حسین، آقا حسن، رسول اللہ، ان کے مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. اور ان کے مظالم، ان کے اوپر جو مظالم ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ بی بی زہرا فرش ازاں پہ تشریف لاتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، ابھی تک جناب زہرا کی آواز بلند ہے. اب مجھے بے اختیار یاد آ گئی یہ بات. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالعالی سبزواری جو ابھی ہمارے سامنے مرجع تقلید تھے، کچھ عرصہ قبل ان کے زمانے کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کربلا کہ جاؤ صدام میں، طاغوت کے زمانے میں، کہ جاؤ کربلا میں
حفاظت کے نقطہ نظر سے حرم امام حسین کو بند کر دو. بس آخری الفاظ ہیں. یہ گئے، خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا براہ راست، گئے حرم مبارک کو زائرین سے خالی کیا، اور جب دیکھا کوئی نہیں ہے حرم میں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت کوئی نہیں ہے، بس آقا حسین ہے اور میں ہوں، اس لیے میں 2 رکعت نماز پڑھوں اور آقا کو سلام کروں اور آقا کے توسل سے دعا کروں. کہا کہ سرہانے کی طرف زریح کے پاس کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور اسی عرصے میں گنبد مبارک پر آ کر کوئی کسی حملہ آور نے جو ایک چھوٹا سا میزائل پھینکا تھا وہ لگا، اور وہ گنبد سے سوراخ کر کے اور زریح کے قریب آ کر حرم کے اندر گرا. اس کے فوراً بعد میں نے ایک آواز سنی جو کسی خاتون کی تھی. کہتے ہیں میں نے خاتون کی آواز سنی کہ جو امام حسین کی زریح میں پائین پا جہاں حضرت علی اکبر کی قبر ہے اس طرف سے کوئی خاتون بلک بلک کے گریا کر رہی ہے. میں کہنے لگے مجھے عجیب کیفیت طاری ہوئی. میں سوچنے لگا کہ میں نے تو حرم خالی کر دیا تھا، یہ کون خاتون یہاں آ گئیں؟ جب میں نے غور سے سنا تو آواز یہ تھی، میرے پروردگار میرے لال حسین پر کب تک ظلم ہوتا رہے، میرے مالک انصاف فرما میرے حسین پر کب تک ظلم ہوتا رہے گا. اس کے معنی یہ فاطمہ زہرا آج بھی گریا کر رہی ہیں، ان کی آواز آج بھی بلند ہے، ان کی آنکھوں میں آج بھی آنسو ہیں. پروردگار کی قسم جب تک خون حسین خشک نہیں ہوا، جب اب تک نگاہ فاطمہ زہرا، چشم فاطمہ زہرا میں آنسو خشک نہیں ہوا تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو سکتے ہیں؟ پروردگار آپ کو ہمیشہ ماتم کی توفیق عطا فرمائے، نوحہ گریہ کی توفیق عطا فرمائے، بیوی کو پرسہ دینے کا حق ادا کریں، آپ امام زمانہ کو پرسہ دینے کا حق ادا کریں. ماتم